اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سامعین محترم، ہمارے آج کے درس کا عنوان ہے زکوٰۃ فطرہ کا مصرف، یعنی زکوٰۃ فطرہ کن لوگوں کو دینا چاہیے اور کہاں کہاں اس زکوٰۃ فطرہ کو خرچ کیا جا سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 2015، اگر زکوٰۃ فطرہ کو ان 8 مصارف میں سے کسی ایک مصرف میں لایا جائے جن کا ذکر مال کی زکوٰۃ کے سلسلے میں بیان کیا گیا ہے تو کافی ہے، لیکن احتیاط واجب یہ ہے کہ فطرہ فقط شیعہ اثنا عشری فقراء کو دیا جائے، یہ احتیاط واجب ہے۔ اگلا مسئلہ، اگر کوئی شیعہ بچہ فقیر ہو تو انسان کے لیے جائز ہے کہ فطرہ اس پر خرچ کرے یا اس کو ولی کو دے کر اسے بچے کی ملکیت قرار دے۔ مسئلہ نمبر 2017، جس فقیر کو فطرہ دیا جائے ضروری نہیں کہ وہ عادل ہو، لیکن شرابی کو فطرہ دینا جائز نہیں، اور احتیاط واجب یہ ہے کہ بے نمازی کو اور اس شخص کو جو کھلم کھلا گناہ کا مرتکب ہوتا ہو فطرہ نہ دیا جائے۔ اگلا مسئلہ ہے، جو شخص فطرہ ناجائز کاموں میں صرف کرتا ہو اسے فطرہ نہیں دینا چاہیے۔ اگلا مسئلہ ہے، احتیاط واجب یہ ہے کہ ایک فقیر کو 1 صاع جو تقریباً 3 کلو ہوتا ہے سے کم فطرہ نہ دیا جائے، البتہ اگر اس سے زیادہ دیا جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اس کی ضرورت سے زیادہ نہ ہو۔ مثلا ایک بندہ جو ہے 3 کلو گرام ہے، 1 صاع میں گندم جو ہے، وہ یہ چاہ رہا ہے کہ 3 کلو ہے تو وہ 3 فقیروں کو دے، تو فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں کر سکتا، بلکہ جو ہے کم سے کم جو فطرہ ہے وہ ایک شخص کا فطرہ ایک فقیر کو دیا جائے، اور اگر ایک فقیر کو ایک سے زیادہ افراد کا فطرہ دے تو جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کی ضرورت کے مطابق یا اس کی ضرورت کے مطابق دے، اس کی ضرورت سے زیادہ اسے نہ دے، جتنا جنی اس کے لیے ضروری ہے وہ دے، اور باقی جو ہے دوسرے فقراء کو بھی مد نظر رکھیں۔ اسی طرح جو ہے اگر کوئی شخص جو ہے وہ گندم کی قیمت دینا چاہ رہا ہے تو وہ گندم ایک فرد کا فطرہ مثلا 150 روپے یا 140 روپے یا 200 روپے بنتا ہے تو وہ 200 روپے ایک شخص کو پورے دے گا، اس میں سے کم نہیں کرے گا، کیونکہ ایک شخص کا فطرہ ایک فقیر کو دینا ضروری ہے، اس سے کم نہ ہو۔ جب کسی جنس کی قیمت اسی جنس کی معمولی قسم سے دگنی ہو، مثلا کسی گندم کی قیمت معمولی قسم کی گندم کی قیمت سے 2 چند ہو، تو اگر کوئی شخص اس زیادہ جنس کا آدھا صاع بطور فطرہ دے تو یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اگر وہ آدھا صاع فطرہ کی قیمت کی نیت سے دے تو بھی کافی نہیں ہے۔ مثلا گندم ہے تو گندم کی اقسام ہیں، چاول ہیں تو چاول کی بھی اقسام ہیں، کھجور ہے تو کھجور کی بھی اقسام ہیں، اسی طرح جو کی اقسام ہیں، اور اسی طرح کھجور یا کشمش، جوار یا دوسری جو اجناس ہیں ان کی قیمتوں میں فرق ہے۔ مثلا ایک قسم کی جو مثلا کھجور ہے وہ 100 روپے کی ہے، تو دوسری جو اعلیٰ قسم کی جو کھجور ہے وہ 200 روپے کلو ہے، تو ایسا نہیں کر سکتا کہ بھئی 200 روپے والی جو کلو ہے اس میں سے آدھا کلو جو ہے وہ جو اس کی آدھی قیمت فقیر کو فطرہ دے، نہیں،
جو بھی وہ قسم دے رہا ہے، جنس دے رہا ہے، وہ بھی پوری ہو، اور اگر وہ اس کی نقدی قیمت دے رہا ہے تو وہ بھی اسے پوری ادا کرنی چاہیے۔ انسان آدھا سا ایک جنس کا گندم کا اور آدھا سا کسی دوسری جنس مثلا جو کا بطور فطرہ نہیں دے سکتا۔ مثلا ایک شخص جو ہے اس کے پاس 3 کلو، مثلا وہ یہ چاہ رہا ہے کہ 1.5 کلو گندم دے اور 1.5 کلو جو دے فطرہ کے طور پر، تو وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح جو ہے ان کی قیمتوں کا بھی وہ اس طرح نہیں کر سکتا کہ آدھا سا فطرہ کی قیمت کی نیت سے دے، مثلا 1.5 کلو گندم کی قیمت ملائے اور 1.5 کلو جو ہے وہ جو کی قیمت ملائے، تو ایسا نہیں کر سکتا۔ جو بھی قیمت اس نے دینی ہے یا جو اس نے جنس دینی ہے وہ پوری جنس دے 3 کلو، اور اس جنس اگر وہ قیمت دینا چاہ رہا ہے تو نقدی اس جنس کی نقدی قیمت ادا کرے، آدھا جو ہے نہیں کر سکتا۔ انسان کے لیے مستحب ہے کہ زکوٰۃ دینے میں اپنے فقیر رشتہ داروں کو دوسروں پر ترجیح دے، اور اس کے بعد ہمسایہ فقراء کو، اور اس کے بعد اہل علم فقراء کو دوسروں پر مقدم کرے۔ لیکن اگر کوئی اور لوگ کسی اور وجہ سے برتری رکھتے ہوں تو مستحب ہے کہ انہیں مقدم رکھے۔ یہاں پہ یہ فطرہ ایک ایسا عبادی عمل ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے انسان اپنے رشتہ دار جو فقراء ہیں ان کو دوسروں پر ترجیح دے۔ سب سے پہلے اپنے عزیز و اقارب میں جو فقیر ہیں ان کو دے، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر وہ فقراء ہیں جو اس کے پڑوسی ہیں، اس کے آس پاس رہتے ہیں، اس کے محلے میں رہتے ہیں، اور اس کے بعد یعنی ہمسایوں کے بعد جو تیسرا جو ہے گروہ جو ہے جن کو مقدم رکھے وہ ہے اہل علم فقراء جو ہیں، ان کو دوسروں کے اوپر مقدم رکھے۔ لیکن اگر کچھ لوگ کسی وجہ سے برتری رکھتے ہوں تو مستحب ہے کہ انہیں مقدم رکھے۔ اگلا مسئلہ ہے، اگر انسان یہ خیال کرتے ہوئے کہ ایک شخص فقیر ہے اسے فطرہ دے، اور بعد میں اسے پتہ چلے کہ وہ فقیر نہ تھا، اگر اس نے جو مال اس کو دیا تھا وہ کل عدم نہ ہو گیا ہو تو اسے چاہیے کہ واپس لے لے۔ کل عدم نہ ہو گیا ہو کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس شخص نے اس مال کو خرچ نہ کر دیا ہو، یعنی اس کو تصرف میں نہ لے آیا ہو، یعنی پیسے دیے ہیں تو اس نے خرچ کر دیے ہیں، گندم دی ہے تو آٹا بنا کے اس نے تصرف میں لے لیا ہے، کھانا کھا لیا ہے۔ اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو پھر اسے چاہیے کہ اسے واپس لے لے اور کسی مستحق کو دے، اور اگر واپس نہ لے سکتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ خود اپنے مال سے فطرہ دے، یعنی دوبارہ فطرہ دے گا۔ اور اگر وہ مال کال عدم ہو گیا ہو لیکن لینے والے کے علم میں ہو کہ جو کچھ اس نے لیا ہے وہ فطرہ ہے تو اسے چاہیے کہ اس کا عوض دے، اور اگر اسے یہ علم نہ ہو تو عوض دینا اس پر واجب نہیں ہے، اور انسان کو چاہیے کہ فطرہ دوبارہ دے۔ اگلا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص کہے کہ میں فقیر ہوں تو اسے فطرہ دیا جا سکتا ہے، لیکن اگر انسان کو علم ہو کہ یہ شخص پہلے غنی مالدار تھا تو اسے محض اس کے کہنے پر فطرہ نہ دیا جائے۔ اس صورت میں انسان کو چاہیے کہ وہ اس کے کہنے سے اطمینان کرے، یعنی وہ اس بات کا اطمینان حاصل کر لے کہ یہ جو شخص اپنے آپ کو فقیر کہہ رہا ہے، پہلے یہ غنی تھا اب یہ فقیر ہو گیا ہے، تو اس بات کا اطمینان کر لے کہ آیا یہ فقیر ہے یا غنی ہے۔ اگر غنی ہے تو پھر فطرہ نہیں دینا چاہیے، اور اگر واقعاً یہ فقیر ہے اس وقت تو پھر اس کو فطرہ دینا چاہیے۔ آگے متفرق مسائل ہیں۔ مسئلہ نمبر 2025، انسان کو چاہیے کہ زکوٰۃ فطرہ قربت کے قصد سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے فرمان کی بجا آوری کے لیے دے،
اور اس کے دیتے وقت فطرہ کی نیت کرے، یعنی کیونکہ فطرہ زکوٰۃ فطرہ دینا ایک عبادی عمل ہے اور اس کا قبولیت کا دار و مدار نیت پر ہے کہ وہ خدا کی خوشنودی اور قربت کے لیے وہ یہ زکوٰۃ فطرہ دے رہا ہے، اور اس میں خدا کی رضا اور اس کی خوشنودی شامل ہو، اور یہ اس کا زکوٰۃ فطرہ کا ادا کرتے وقت اس نیت کا اعادہ کرنا ضروری ہے کہ وہ یہ زکوٰۃ فطرہ خدا کی قربت کے لیے دے رہا ہے۔ اگر کوئی شخص رمضان المبارک کے مہینے سے پہلے فطرہ دے دے تو یہ صحیح نہیں ہے، اور بہتر یہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں بھی فطرہ نہ دے۔ البتہ اگر ماہ رمضان المبارک سے پہلے کسی فقیر کو قرضہ دے اور جب فطرہ واجب ہو جائے تو قرضے کو فطرے میں شمار کر لے تو کوئی حرج نہیں، یعنی رمضان المبارک سے پہلے اگر کسی نے کسی فقیر کو قرض دیا ہے اور جب فطرہ واجب ہو جائے تو اسی قرض کو فطرہ میں بدل دے تو اس صورت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ گندم، اگلا مسئلہ ہے گندم یا کوئی دوسری چیز جو فطرہ کے طور پہ دی جائے اس میں کوئی اور جنس یا مٹی نہیں ملی ہونی چاہیے۔ اگر اس میں کوئی ایسی چیز ملی ہو اور خالص مال ایک سا تک 3 کلو گرام تک پہنچ جائے، یا جو چیز ملی ہوئی ہو وہ اتنی کم ہو کہ قابل توجہ نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ مثلاً گندم میں جو ہے گندم کے علاوہ مثلا دوسری چیزیں بھی ملی ہوتی ہیں، اگر اس صورت میں ہے تو اس کو خالص گندم جو ہے وہ دینی چاہیے۔ اگر معمولی مٹی وغیرہ ہو، جو معمولی کوئی چیز جو ہے اگر دوسری ہو جو قابل توجہ نہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص عیب دار چیز فطرہ کے طور پر دے تو احتیاط واجب کی بنا پر کافی نہیں ہے۔ مثلا گندم دے رہا ہے لیکن وہ گندم جو ہے وہ خراب ہے، کھجور دے رہا ہے کھجور خراب ہے، یا کوئی ایسی جنس دے رہا ہے جو خراب ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ ایسی چیز سے فطرہ نہ دے بلکہ خالص چیز سے دے۔ اگر وہ عیب دار چیز کا فطرہ دے گا تو وہ فطرہ کافی نہیں ہے۔ اسی طرح جو اگر وہ نقد قیمت دے رہا ہے تو وہ پیسے بھی خالص ہونے چاہیے، یعنی 2 نمبر پیسے نہ ہوں، جعلی نوٹ نہ ہوں۔ یہ بتانا چاہ رہے ہیں نہ جنس کھوٹی ہو اور نہ پیسہ کھوٹا ہو۔ اگر وہ ایسی عیب دار چیز خواہ وہ نقدی کی صورت میں ہو یا جنس کی صورت میں ہو فطرہ ادا کرے گا تو اس کا یہ فطرہ دینا کافی نہیں ہوگا بلکہ وہ فطرہ شمار نہیں ہوگا۔ جس شخص کو کئی اشخاص کا فطرہ دینا ہو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ سارا فطرہ ایک ہی جنس سے دے۔ مثلا بعض افراد کا فطرہ گندم سے تو بعض دوسروں کا جو سے دے تو کافی ہے۔ مثلا ایک شخص کے اوپر 10 افراد کا فطرہ دینا واجب ہے تو وہ 5 افراد کا فطرہ گندم سے دے اور 5 کا جو سے دے، چاول سے دے، کھجور سے دے، کشمش سے دے، جوار سے دے، جو بھی کسی دوسری جنس سے دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے۔ اگلے مسئلہ ہے 2030 عید کی نماز پڑھنے والے شخص کو احتیاط واجب کی بنا پر چاہیے کہ فطرہ عید کی نماز سے پہلے دے، یعنی فطرہ کا وقت جو ہے وہ عید کا چاند دیکھنے کے بعد اور نماز عید الفطر ادا کرنے سے پہلے، یہ ایک جو دورانیہ ہے، یہ جو ایک وقت ہے، اس میں فطرہ کا دینا واجب ہے، اور انسان کو چاہیے کہ وہ نماز عید الفطر ادا کرنے سے پہلے اپنا اور اپنے اہل و عیال کا فطرہ دے۔ لیکن اگر کوئی شخص عید نماز نہ پڑھے تو فطرہ کی ادائیگی میں ظہر کے وقت تک تاخیر کر سکتا ہے، اور اگر کوئی شخص ظہر کے بعد جو ہے، یہ ذیلی مسئلہ ہے، اگر کوئی شخص ظہر سے پہلے تک فطرہ ادا نہیں کر سکا تو وہ کیا بعد میں فطرہ دے سکتا ہے؟ تو وہ مستحب کی نیت سے فطرہ ادا کرے گا، کیونکہ وجوب جو ہے وہ نماز عید الفطر ادا کرنے سے پہلے تک ہے۔ اور اگر کوئی شخص نماز عید نہیں پڑھ رہا، مثلا سفر میں ہے یا کسی ایسی مجبوری ہے اسے کہ وہ عید کی نماز نہیں پڑھ رہا، تو وہ اپنا اور اپنے اہل و عیال کا فطرہ ظہر تک جو ہے، عید الفطر کے دن ظہر تک تاخیر کر سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص فطرہ کی نیت سے اپنے مال کی کچھ مقدار علیحدہ کر دے
اور عید کے دن ظہر کے وقت تک مستحق کو نہ دے، تو جب بھی وہ مال مستحق کو دے تو فطرہ کی نیت کرے۔ یعنی اس نے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے اگر زکوٰۃ فطرہ کا مال جو ہے وہ اپنے مال سے الگ کر لیا ہے، خواہ وہ جنس کی صورت میں ہے یا نقدی کی صورت میں ہے، اور اگر وہ اس مال کو جو ہے عید کے دن ظہر کے وقت جو ہے وہ مستحق کو دے رہا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ فطرہ کی نیت کرے۔ اگر کوئی شخص زکوٰۃ فطرہ کے واجب ہونے کے وقت فطرہ نہ دے اور الگ بھی نہ کرے، تو اس کے بعد ادا اور قضا کی نیت کے بغیر فطرہ ادا کرے۔ یعنی جب اس کے اوپر واجب تھا تو اس نے فطرہ نہیں دیا، اور نہ اس نے فطرہ دیا ہے اور نہ ہی اس کو الگ کیا ہے، تو اگر بعد میں فطرہ دے گا تو ادا اور قضا کی نیت کے بغیر فطرہ ادا کرے۔ اگر کوئی شخص زکوٰۃ فطرہ الگ کر دے تو وہ اسے اپنے مصرف میں لا کر دوسرا مال اس کی جگہ بطور فطرہ نہیں رکھ سکتا۔ یعنی نہ وہ جنس کو تبدیل کر سکتا، اس نے ایک مرتبہ زکوٰۃ فطرہ نکال کر ایک طرف رکھ دی ہے تو وہ اس زکوٰۃ فطرہ والی گندم میں تصرف نہیں کر سکتا، اور اسی طرح جو مال یعنی جو پیسے نقدی کی صورت میں اس نے زکوٰۃ فطرہ سے الگ کر کے رکھ دیے ہیں کہ یہ فطرہ کے ہیں، ان میں بھی تصرف نہ کرے، اس کی جگہ کوئی دوسری جو ہے چیز جو ہے وہ اس کا بدل نہیں کر سکتا۔ اگر کسی شخص کے پاس ایسا مال ہو جس کی قیمت فطرہ سے زیادہ ہو، تو اگر وہ شخص فطرہ نہ دے اور نیت کرے کہ اس مال کی کچھ مقدار فطرہ کے لیے ہوگی، تو ایسا کرنے میں اشکال ہے، کیونکہ اس کی قیمت معین نہیں ہے، اس لیے جو ہے اس میں جو ہے اشکال ہے۔ اگر کسی شخص نے جو مال فطرہ کے لیے الگ کیا ہو اگر وہ تلف ہو جائے، تو اگر وہ شخص فقیر تک پہنچ سکتا تھا اور اس نے فطرہ دینے میں تاخیر کی ہو تو اسے چاہیے کہ اس کا عوض دے، اور اگر فقیر تک نہیں پہنچ سکتا تھا تو پھر ذمہ دار نہیں ہے۔ اس مسئلہ میں فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر ایک شخص نے زکوٰۃ فطرہ کا جو مال ہے وہ الگ کیا ہے، جنس کو الگ کیا ہے یا مال نقدی کو الگ کیا ہے، اور وہ فقیر تک پہنچا سکتا تھا اور اس نے نہیں پہنچایا اور وہ مال تلف ہو گیا ہے، تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ زکوٰۃ فطرہ ادا کرے، یعنی اس مال کا جنس کی صورت میں ہو یا نقدی کی صورت میں جو تلف ہو جائے اس کا عوض ادا کرے، یہ اس کا ضامن ہے۔ اور اگر وہ مال جو ہے وہ مستحق تک نہیں پہنچا سکتا تھا اور تلف ہو جائے تو پھر اس صورت میں وہ شخص جو ہے ذمہ دار نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 2036، اگر فطرہ دینے والے کے اپنے علاقہ میں مستحق مل جائیں تو احتیاط واجب یہ ہے کہ فطرہ دوسری جگہ نہ لے جائے، اور اگر وہ دوسری جگہ لے جائے اور تلف ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اس کا عوض ادا کرے۔ تو ان مسائل سے یہ چند ایک باتیں جو ہیں وہ ان کا نتیجہ اخذ ہوتا ہے۔ ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب فطرہ انسان کے اوپر واجب ہے اپنا اور اپنے اہل و عیال کا، اور وہ افراد جو اس کے ہاں کھانا کھاتے ہوں اور جن کا نان و نفقہ اس کے اوپر واجب ہو، تو جب وہ فطرہ نکالے تو سب سے پہلے جو ہے فطرہ کی نیت کرے کہ میں جو یہ فطرہ زکوٰۃ فطرہ دے رہا ہوں یہ خدا کی قربت اور خدا کی خوشنودی کے لیے دے رہا ہوں، نمبر 1۔ نمبر 2 جو ہے اس کا مصرف یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ اپنے قریبی عزیز و اقارب جو فقراء ہیں ان کو دوسروں کے اوپر مقدم کرے، اور دوسرے نمبر پر یعنی رشتہ دار فقراء کے علاوہ جو دوسرے نمبر پر ہیں ترجیح دی جائے وہ اس کے اپنے آس پاس اس کے پڑوس میں جو اس کے محلہ میں جو فقیر ہیں ان کو ترجیح دے، تیسرے نمبر پر اہل علم فقراء کو ترجیح دے، اور اس اہل علم کے بعد جو ہے دوسرے جو ہے فقراء کو وہ زکوٰۃ فطرہ دے۔ تیسری جو بات اس سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ فطرہ دینے والا
اگر اس کے اپنے علاقہ، اپنے محلے، اپنے شہر، اپنے ہی خاندان، اپنے عزیز و اقارب، اپنے پڑوس میں جو ہے وہ مستحق افراد فقیر ہوں، تو احتیاط واجب یہ ہے کہ وہ فطرہ کی زکوٰۃ کو کسی دوسری جگہ منتقل نہ کرے، اور اگر اس صورت میں اگر وہ منتقل کرے گا اور وہ راستے میں تلف ہو جائے تو اس کا وہ ضامن ہوگا۔ تو اس کا یعنی ان مسائل سے ہم یہ نتیجہ نکال رہے ہیں کہ زکوٰۃ فطرہ جو ہے وہ جب تک اس کے اپنے علاقہ میں، اپنے محلے، اپنے شہر میں، اپنے عزیز و اقارب میں، اپنے اڑوس پڑوس میں، اپنے جیران میں اس کے عزیز و اقارب یا اہل علم یا دوسرے فقراء جو ہیں مستحقین موجود ہوں، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ ان افراد کو ترجیح دے کسی دوسرے علاقے میں اس زکوٰۃ فطرہ کی جنس یا نقدی صورت میں جو زکوٰۃ ہے اس کو دوسرے علاقے میں منتقل نہ کرے، کیونکہ یہ سب سے پہلے اپنے عزیز و اقارب میں فقراء کا حق ہے، آس پاس کے لوگوں کو، پڑوسیوں کا حق ہے جو فقیر ہیں، اور اس کے بعد جو ہے اہل علم جو فقراء ہیں ان کا حق ہے، اور اسی طرح دوسرے افراد جو ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ طیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔